ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو پشاور سے بلدیاتی انتخابات سے متعلق اس خصوصی جرگے میں۔ رسول اللہ، ایک تو یہ بتائیے کہ خواتین کی پارٹیسپیشن کی کیا حالت رہی پشاور وغیرہ میں اور ٹرائبل اضلاع میں؟ اس بار کافی بہتر رہی، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ انتہائی زیادہ تھا۔ ہم ابھی گورنر شاہ فرمان کے حلقے سے آ رہے ہیں، تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جتنے خواتین تھے برقعوں میں، اور وہاں پہ جو ان کی اپنی سواری ہے اس میں بیٹھا کے لوگوں نے لایا تھا، اور یہ پہلی بار اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی تعداد میں آ رہے تھے کہ یعنی گھر کے تقریباً تمام خواتین آ رہے تھے، جس وجہ سے پولنگ سٹیشن کے سامنے 5 بجے کے بعد بھی خواتین کھڑی نظر آئی ہمیں۔ وجہ یہ تھی کہ اندر بہت زیادہ رش تھی، اس لیے کچھ پولنگ سٹیشن ایسے تھے جہاں پہ خواتین کو چونکہ رولز ہے کہ جو اندر ہے وہ ڈال سکیں گے، جو باہر ہے وہ نہیں ڈال سکیں گے۔ لوگوں نے ہمیں کہا کہ 1 گھنٹہ بڑھایا جائے، لیکن ہم نے پھر RO آفس سے بھی رابطہ کیا، باقی لوگوں سے بھی کہ اگر ہو سکتا ہے مختلف جگہوں پہ، خاص کر قبائلی اضلاع سے بھی ہمیں فونیں آ گئی کہ یہاں پہ 1-2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ بڑھایا جائے تاکہ یہ سارے جتنے بھی خواتین ہیں مرد ہیں سب ووٹ ڈال سکے، لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں بڑھایا جا سکا۔ اس بار ٹرن آؤٹ بھی زیادہ تھا، لوگوں کی جو انٹرسٹ تھی وہ بھی زیادہ تھی، جگہ جگہ پہ کیمپ بھی لگائے گئے تھے، اور مجموعی طور پر وہ جو ہمارے تصور میں تھا کہ اس طرح جھگڑے ہو گئے وہ بھی اس طرح نہیں ہوئے، کیونکہ اس بار زیادہ تر لوگ جو تھے وہ اگریسیو تھے، ایک خاص سوچ کے ساتھ نکلے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ اس بار انہوں نے ہر صورت جیتنا ہے، اپنے کینڈیڈیٹ کو جتوانا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ لوگ زیادہ اگریسیو تھے اور نکل آئے تھے۔ اچھا، ادھر بھی سب ایک دوسرے کے خلاف اگریسیو رہے، لیکن 2 گھنٹے سے میں یہ فیصلہ نہیں کر پایا، جتنے بھی یہ لوگ ہیں، مشتاق صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت مداخلت کر رہی تھی، سرکاری وسائل کا استعمال کر رہی تھی، وزراء مداخلت کر رہے تھے، کمشنر تک کی باتیں ہوئیں، ان کو ٹاسکنگ کی باتیں ہوئیں۔ بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا، اور جس طرح تو کیا گراؤنڈ پہ کیا صورتحال رہی؟ اس کا اندازہ تو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو نوٹس بار بار جا رہے ہیں ان سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب تک حکومتی وزراء کو کتنے نوٹس گئے ہیں۔ اس کے علاوہ نوشہرہ میں تو وفاقی جو وزیر داخلہ ہے اس پر تو یہ بھی الزام لگایا گیا، دفاع جو ہے پرویز خٹک صاحب، اس پر تو یہ بھی الزام لگایا گیا کہ وہ ایک گھر میں 3 دنوں سے بیٹھا ہے، اس کو نکالے۔ جب الیکشن آفس کی جانب سے اس پر دباؤ آیا تو وہ گاڑی میں یعنی پورے نوشہرہ کا چکر لگاتا رہتا تھا، اور پھر بھی تو خیر ان کے گھر کا معاملہ تھا، دوسری طرف بھتیجا ہے اور ایک طرف بیٹھا ہے، ہاں، لیکن پھر بھی یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں پر دباؤ ڈال رہے۔ اسی طرح کام بھی ہوئے ہیں اسی دوران، پائپوں کا اور ٹرانسفارمر کا اور مختلف چیزوں کا لوگ ہمیں کہہ رہے تھے، بتا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ پیسہ بھی چلا ہے، یہ نہیں یہ 4-5 ہزار پہ ٹھیک ٹھاک ووٹ خریدے جا چکے ہیں۔ وہ لوگ جو برداشت نہیں کر سکتے مہنگائی، وہ کہتے ہیں یار ویسے بھی بس 5,000 کافی چیز ہے، بس بھیج دے۔ نہیں، لیکن پیسہ تو دوسرے امیدواروں کی طرف سے بھی چلا ہے، یقیناً چلا ہے، یہ نہیں ہے صرف PTI، لیکن PTI کی جانب سے زیادہ چلا ہے، اس کے بعد دیگر جو اپوزیشن کے کچھ لوگ وہ ہے، آپ نے ان JUI والے کی طرف سے نہیں چلا ہے، باقی پارٹیوں کے جو JUI کی طرف سے نہیں، پشاور میں بھی نہیں چلا، پشاور میں کچھ حد تک شاید چلا ہو، لیکن ہماری سوچ ہے اس میں نہیں ہے، ہماری ماشاءاللہ زبردست۔ جلیل جان صاحب آپ کو پریشر میں لے آئے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ اصل میں یہ دینے والے ہیں، لینے والے نہیں، لینے والے ہیں دینے والے نہیں ہیں۔ اچھا، ہاں، یہ وہ والا یعنی جلیل جان صاحب لینے والے ہیں دینے والے نہیں، یہ ہمیشہ امیدوار تھا اس کی بات کر رہا ہوں، جان کی بات نہیں کر رہا ہے، کہتے ہیں علماء ہیں نا، جو علماء ہیں نا طلباء، وہ لیتے ہیں دیتے نہیں ہے کسی کو۔ اچھا، چلو آپ کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو وہ ویڈیو ایک جو آئی تھی ان کے کینڈیڈیٹ کے والد صاحب کی، جس پہ کچھ کروڑوں کے خرچ کی بات ہو رہی، وہ امیر بندہ ہے، وہ ویسے بھی لوگوں کو دے دیتے ہیں، اور اس بار ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ لینے والے ہیں دینے والے، وہ الیکشن کے علاوہ بھی دیتے ہیں، الیکشن میں بھی دیتے ہیں، وہ اس کی ایک روٹین ہے، وہ دے دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ٹکٹ دیے گئے تھے، خصوصاً اگر ہم پشاور کی بات کریں تو پیسے دولت کی بنیاد پہ دیے گئے تھے، مختلف سب پارٹیوں کی میں بات کر رہا ہوں، یا کہ نہیں میرٹ پہ پارٹی کے لیے قربانی اور اس کی بنیاد پہ؟ جلیل جان جیسے جو کارکن لوگ ہوتے اس کو تو ٹکٹ نہیں ملتے، ٹکٹ تو ان لوگوں کو ملے گا جس کے پاس پیسہ ہو۔ میں صرف ان کی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، PTI نے جو تقریباً تمام پارٹیوں میں کوئی بتا دو کسی کو ٹکٹ ملو، سوائے جماعت اسلامی کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کارکن کو دیتے ہیں، ٹھیک۔ باقی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جہاں پیسہ ہو، جماعت اسلامی بھی آج کل تھوڑی بہت چل رہا ہے پیسہ، لیکن یہ ہے کہ لیکن جماعت اسلامی کے جو پشاور میں ٹھیک ہے ایک پرانے ورکر ہیں، اور بہر اللہ صاحب
जमीयत से और फिर जमात इस्लामी में, लेकिन वो मुकाबले में नहीं आ सके। सलीम साहब, मैं जो बातें हुई हैं इसी तसलसल को आगे बढ़ाऊंगा। एक तो जो थ्रेट है इलेक्शन के लिए और बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स पे आवाम के एतमाद को बहाल करने और रखने के लिए एक चीज़ तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना रवैया चेंज करें। जब वो अपोजिशन में होती हैं तो उनका रवैया कुछ और होता है, जब वो इक़्तिदार में आती है उनका रवैया कुछ और। मसलन पीटीआई को आप देख लें, रूल ऑफ लॉ की बात करती है कि कानून की हुक्मरानी, हुक्मरानों का कानून नहीं, लेकिन अब हुक्मरानों का कानून चल रहा है। ये करती थी पंक्चरों की बात कि भाई 40 पंक्चर हैं, 50 पंक्चर हैं, अब पूरे इलेक्शन को पंक्चर बनाए। तो एक तो ये रवैया जमहूरियत के लिए ख़तरा है, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन में टिकट नज़रियाती कारकुन के बजाय पैराट्रूपर्स को देना या एटीएम मशीनों को देना, पैसे वालों को देना या रिश्तेदारों को देना, तमाम सियासी जमातें ये कर रही है। इसके नतीजे में पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर लोगों का एतमाद नहीं। तीसरी चीज़ जो बड़ी ख़तरनाक है, जिसकी तरफ दावर साहब ने किया, कि अब इलेक्शन में बाकायदा वोटों की खरीदो फिरो। अब इलेक्शन कमीशन को और जितने भी मुखलिस लोग हैं उनको इस बात पे, और मीडिया पर्सन्स को भी, कि इस बात को कैसे हम रोकें। बाकायदा ऐसे लोगों को लाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ जो करोड़ों रुपए लगाते हैं और बाकायदा 2000, 3000 और 5000 तक वोट खरीदते हैं। अब हम ये जमात इस्लामी तो मुतवस्सित तबके की पार्टी है, नज़रियाती पार्टी है, उसूली पार्टी है। वहाँ तो जितने भी फैसले होते हैं वो कारकुन से राय लेके फैसले किए जाते हैं। हमारे पास कोई पैराट्रूपर्स, कोई एटीएम, लेकिन फिर वो इलेक्टेबल नहीं बोलते हैं ना। अब आप लोगों ने दे दिया, लेकिन मुकाबले में नहीं है बैरुल्लाह साहब। ये इलेक्टेबल्स जो हैं, ये इलेक्टेबल्स आप उसको कह सकते हैं, मैं इसको माफिया कहता हूँ। इस माफिया की वजह से अगर आप कहीं इलेक्ट हो भी गए, अच्छा, तो आप डिलीवर नहीं कर सकेंगे। बैरिस्टर साहब, आपकी पार्टी ने कहा था कि हम ये मोरूसी सियासत ख़त्म करेंगे, कि देखे नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज और फलां फलां, लेकिन अभी हम पीटीआई में भी यही देख रहे हैं कि परवेज़ खटक साहब के भाई, फिर अब उनके बेटे हैं, फिर इसी तरह दूसरी जगह पे अली अमीन गंडापुर, उसका भाई, फिर दूसरे भाई को यहाँ पे वो कर लें। तो ये तो पीटीआई ने भी वही ख़ानदानी सियासत शुरू की है और फिर पैसे की बुनियाद पे जिसके पास ज़्यादा दौलत है उनको आके टिकट दे दिया। देखें, इस वक्त जिस मौजू की तरफ आप डिस्कशन को लेके चले गए हैं वो बेसिकली एक पॉलिटिकल साइंस की डिबेट है और उस पर मैं 2 घंटे बात कर सकता हूं, लेकिन मसला ये कि अभी आपने 1 मिनट के बाद कह देना कि टाइम ख़त्म हो गया। मोरूसी सियासत की बिल्कुल बात है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये पाकिस्तान की सियासत का एक बहुत बड़ा अलमिया है। बड़ी बड़ी पार्टियाँ सब की सब तकरीबन उससे मुतासिर हैं। पीटीआई का जहाँ तक ताल्लुक है, अपनी पार्टी के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि हमारी पार्टी में तो कोई मोरूसी सियासत नहीं है। मोरूसी सियासत कहाँ से आती है? पहले ज़रा एक बात सुने, उम्मीदवारों को टिकट देना एक, उसकी कुछ और कंसिडरेशंस होती हैं। मोरूसी सियासत वहाँ आती है जहाँ पार्टी का बानी या जो सबसे टॉप लीडर होता है वो अपने बेटे, बेटी, पोते, वो तो अगर बेटे इधर होते तो अब फिर ज़ातियात के बाद, लेकिन बेटे अगर इधर होते तो वो होते, जाहिर बात है। तो मैं आ रहा हूँ ना, अब ये हो गई मोरूसी सियासत वो चीज़ जिस तरह बाकी पार्टियों में। अब मैं आता हूँ इलेक्टेबल्स की सियासत पे। इलेक्टेबल्स की सियासत का इशू यह है कि इस मुल्क का जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो ब्रिटिश मॉडल पे है, वहाँ पर चूंकि आप फर्स्ट पास द पोल सिस्टम के हैं, आपको दूसरे कैंडिडेट के मुकाबले में मेजॉरिटी वोट लेने होते हैं, इसलिए आपने हर उस शख्स को खड़ा करना होता है, यह आपकी मजबूरी होती है जो वोट अट्रैक्ट कर सके। जो वोट अट्रैक्ट नहीं कर सकता, जैसे मुश्ताक साहब ने कहा कि हम उसूलों की सियासत करते हैं लेकिन हम वोट नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे। बात यह है कि अगर परवेज़ खटक साहब के बेटे की तरफ आप इशारा कर रहे हैं या उनके रिश्तेदार, नहीं मैं नहीं, असद कैसर का भाई हो तो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना, वो उसका किस की आपने हो गया ना। जो चंद मिसालें आपने दी हैं, इस तरह की मिसालें और पार्टियों में भी हैं। गुलाम अली साहब का बेटा, अरबाब ज़राक़, ये सारे भी तो मोरूसी हैं ना। लेकिन दूसरी बात पे मैं आता हूँ, देखें उन लोगों की फिर मजबूरी ये होती है कि उन्होंने पार्टी के वर्कर हैं और पार्टी ने उनको वोट दिया, और आज अगर आप देख लें तो असद कैसर का जो चचा है या चचाजाद भाई है जिसकी आप बात करें, वो भी इलेक्शन जीत गया ऑलमोस्ट। परवेज़ खटक का बेटा भी मेरे ख्याल में, जो मेरी लास्ट इतलात थी उसके मुताबिक, वो अभी तो कंपाइल नहीं हुआ लेकिन वो भी जीता है, इसलिए कि लोग फिर वोट देते हैं ना। यही वो ट्रेजेडी है। आपने पूरे सिस्टम को सिस्टमिक डिसऑर्डर के अंदर आपने रिफॉर्म्स लाए, बाकी पार्टियों की भी तो दूसरी बात। लेकिन जहां तक ताल्लुक है रिजवान बंगश का, जैसे कि बात की गई, रिजवान बंगश जो हमारा उम्मीदवार था इसका पेशावर का,
اس کا وہ پارٹی کا ورکر رہا ہے پچھلے جب سے پارٹی بنی ہے پارٹی میں ہے. اس نے پارٹی کے مختلف سرگرمیوں میں سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا ہے. جواب میں کہنا چاہیں گے یہ جو کہہ رہا ہے آپ سے پوچھیں کہ وہ تو آپ نے منگایا دبئی سے باقاعدہ. دبئی سے منگانا میں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. دیکھیں نا میری زندگی میری 50 سالہ زندگی میں میں نے رضوان منگش کو اس دن پہلی دفعہ دیکھا. ساروں کو جانتا ہوں, شاہ فرمان کو بھی جانتا ہوں, اسد کو بھی جانتا ہوں, ان سب کو جانتا ہوں. رضوان کو تو میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ ہے. لیکن جلیل جان صاحب پھر مجھے یہ بتائیں کہ زبیر صاحب کی کیا کنٹریبیوشن ہے پارٹی کے لیے, انہوں نے کون سے جمعیت علماء اسلام کا عالم سوائے اس کے میں بتاؤں اس کا جواب دیتا ہوں. میں اسی لیے ذاتیات پہ جانا نہیں چاہتا, نہ دے مجھے جواب. اچھا بس میں نہیں جانا چاہتا نا, مجھ سے پھر بدمزگی بھی وہ صوبائی شورا کا ممبر ہے. وہ صوبائی شورا کا, اگر میرا یہ شکر ہے پورا پروگرام ہمارا خیریت سے ہو گیا. میں جمعیت علماء میں ہوں تو میرا بیٹا بھی جمعیت علماء میں ہی ہوگا. بالکل ہوگا نا, تو پھر اس پر موروثی سیاست کی بات ہونی. اگر موروثی سیاست میں مخالفت نہیں ہوں, میں موروثی سیاست کی مخالفت نہیں کرتا. میں موروثی سیاست کی مخالفت کرتا نہیں ہوں. مجھے بتائیں شریف طور پہ بتائیں کہ یہ غلط ہے. اچھا بس ٹھیک ہے, جہاں میرٹ وائلیٹ ہوتا ہے وہاں نہیں. میرا وقت ختم, میرا وقت آدمی قابلیت, آدمی میں قابلیت ہو, قابلیت کا فیصلہ پھر عوام کرتی ہے, اگر وہ ووٹ دے دے تو پھر کبھی ڈیبیٹ کر لیں گے. میں مشکور ہوں آج کے جرگہ کے تمام شرکاء کا. بہرحال یہ امر خوش آئند ہے کہ جیسے بھی ہوئے تو بلدیاتی انتخابات کا اور اس نظام کا آغاز ہو گیا. خامیاں بہت ہیں, جس طرح مشتاق صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ڈسٹرکٹ ٹیئر اگر نہیں ہے تو یہ نظام کیسے چلے گا. اس میں مزید بہتری کی بھی گنجائش ہے, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت سارے ناخوشگوار واقعے ہوئے اس الیکشن میں بھی, اور خصوصاً جو قیمتی جانیں گئی ہیں اس کا کوئی تلافی اس کی نہیں ہو سکتی ہے. مستقبل کے لیے ان خامیوں پہ بھی قابو پانا ضروری ہے, لیکن اس پروسیس کو چلتے رہنا چاہیے. اور اگر بلدیاتی نظام اور مقامی حکومتیں نہ ہوں تو پھر جمہوریت کو جمہوریت نہیں کہا جا سکتا. سلیم صافی اور جرگہ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.